سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم پڑھ رہے ہیں مغفرت کے بارے میں. یہ دوسرا باغ ہے، دوسرا چیپٹر ہے. اس کے بارے میں جیسا بتایا تھا کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر گناہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، کہ ہر شخص کیا کرے، جتنے بھی گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگے، چاہے وہ انجانے میں ہوئے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں. معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیے، جب انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ دو شخصیت کو لے کر گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے. پہلی شخصیت رب کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اس کے حقوق میں کمی پیشی کرتا ہے. اور دوسرا، وہ اس کے بندوں کے حقوق میں کمی پیشی کرتا ہے. اب اگر اس کا گناہ اللہ کے خلاف ہے، غلطی اس کی اللہ کے حقوق میں کمی کرنے کی ہے، تب کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہ رک جائے، اسے وہ کرنے سے وہ رک جائے. دوسرا کہ وہ احساس لائے اس کے دل میں کہ اس نے جو چیز کی ہے، اس نے جو گناہ کیا ہے، اس کے لیے بہت شرمندہ ہے. اس کے دل میں یہ احساس ہونا کہ یہ غلطی گناہ ہے، اس کے لیے میری پوچھ تاچھ ہوگی، میرے حساب میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس غلطی پر شرمندگی محسوس کرے اور معافی مانگے. اور پھر تیسری چیز کیا کہ وہ اسے دوبارہ لوٹائے نہیں، دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کرے. لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ یہ ایک سائیکل بن جائے کہ میں ہر بار یہ کرتا ہوں، دل سے معافی مانگتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر سوچتا ہوں کہ میں یہ گناہ میں اب نہیں شامل لوں گا، میں یہ گناہ پھر سے نہیں دہراؤں گا، لیکن نادانی میں وہ پھر سے وہ گناہ دہرا دیتا ہے، وہ پھر غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے وہ امید چھوڑ دینی چاہیے کہ اللہ سے معاف کرے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ معاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. آپ اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نہیں، یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے، میں نے یہ بہت بار کیا ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میں معافی مانگنے کے بھی لائق ہوں. نہیں، آپ اپنے لیے ان معاملوں میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ معاملے کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہر معاملے کا. سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ ہے. تو آپ کو معافی مانگنا، یعنی آپ کا جو یہ معافی مانگنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اس کی رحمت ہے. آپ سوچیے آپ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پہلے تو ہدایت دی کہ آپ کیا کریں، اس گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندگی آپ کے دل میں ہو، اور پھر آپ کیا کریں؟ معافی مانگے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کیا بولتا ہے کہ میں معافی قبول کرتا ہوں میرے بندے کی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ
وہ جسے چاہے گناہ کے لیے معاف کرے گا. اور کس کا گناہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ جو شرک کرے گا. لیکن اور دیگر گناہ جس کا چاہے وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور چاہے کہ وہ زنا بھی کیوں نہ ہو، آپ سوچئے، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بت پرستی کرنا شرک ہے. ہم یہ شرک سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ بت پرستی کرنا. نہیں، صرف وہی شرک نہیں ہے. ذرا سا بھی آپ کی عبادت میں، آپ کے یہ سیکھنے میں، سکھانے میں ذرا سا بھی حصہ، آپ کی نیت میں ذرا بھی کھوٹ آ جائے، ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں پہلے چیپٹر میں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز شرک ہے کہ آپ نے آپ کی عبادت میں تھوڑا سا حصہ کسی اور کا لگا دیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نمازیں لمبی کر دی دکھانے کے لیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن اور ترتیل سے پڑھنے لگے، اور اچھے سے ریسائٹ کرنے لگے، تاکہ لوگ کیا بولیں کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کتنے اچھے سے پڑھتا ہے. تو پھر یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ چیز ریاکاری میں ہو گئی. اور پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں. وہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی قوم نافرمان ہو جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ اسے ریپلیس کر دے گا، اور اسے ایسے لوگوں سے ریپلیس کرے گا جو ان سے کافی بہتر ہوں گے. تو آپ یہ یاد رکھیے، آپ کی ساری جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. وہ چیزیں کر کر آپ اپنے آپ کو ہی بچا رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ آپ کا ہی ہے. تو آپ سوچئے، اگر آپ کا کوئی چیز میں فائدہ ہو رہا ہے آسانی سے، تو کیا آپ ذرا بھی نقصان اٹھانا چاہیں گے؟ نہیں. ہمارے لیے، یعنی ہمارے جو پروفٹس ہوتے ہیں، اگر جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹس ملے. ہم تھوڑا بھی کم پروفٹ اگر ہمیں ہوگا تو ہمیں کیا، وہ دل میں ہمارے یہ خیال رہ جاتا ہے کہ نہیں، تھوڑا اور زیادہ پروفٹ ہو جاتا، ہم اس سے تھوڑا اور کما سکتے تھے، ہمارا ہی فائدہ ہوتا. تو یہ بہت بڑا پروفٹ ہے آپ کے لیے. جو آپ کی عبادتیں ہیں یہ بہت بڑا پروفٹ ہے. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گی. اور جنت میں ہر شخص داخل کیسے ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے. لیکن وہی شخص داخل ہوگا جو اس میں ایمان لائے گا، جو اس کے لاز ہیں اس کو فالو کرے گا، جس سے اس نے ٹوکا ہے اس سے رک جائے گا، جو حرام چیزیں قرار دی ہیں اس سے رک جائے گا. وہی شخص جنت میں داخل ہوگا، اور بڑی کامیابی وہی ہے. تو آپ سوچئے، یہ چیز میں کسی اور کا حصہ آپ کیوں لگائیں گے؟ آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے؟ یہ بہت، یعنی یہ میری نظر میں بہت زیادہ حماقت ہے، بہت زیادہ، یعنی بے وقوفوں کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جو لوگ آج آپ کی تعریف کریں گے وہ کل آپ کو گالی دینے کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ انسان بہت ناشکرا ہے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہر وقت جو حاضر ہے، جو ہماری مدد کرے گا، وہ صرف اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں. تو ہمارا دین ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہونا چاہیے. لوگوں کو پلیز کرنا، لوگوں کے لیے دین میں کمپرومائز کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے. کہ ہم ہمارے دین میں، یعنی مثال کے طور پر کہ لوگ حجاب نہیں پہنتے ہیں، یعنی کچھ کمیونٹیز میں، کچھ سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ حجاب کو بہت، یعنی مسلم سوسائٹیز میں بہت، یعنی نیچی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ کیوں یہ لوگ حجاب کر رہے ہیں. اور یعنی یہ بہت اپسیٹنگ ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹیز میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن ہم
یعنی ہمارے پاس بولنے کے لیے وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیسے کوئی ان کو نیچی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر آپ سوچئے، اگر آپ لوگوں کے بولنے پر وہ حجاب چھوڑتے ہیں تو پھر آپ نے کیا چنا ہے؟ لوگوں کو پلیز کرنا چنا ہے، لوگوں کو اوبے کرنا چنا ہے۔ لیکن ہماری اوبیڈینس، ہماری فرما برداری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہاں ہم لوگوں کی فرما برداری نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کی فرما برداری میں اگر رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم لاس میں ہیں، اور یہ اتنا خطرناک لاس ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ اپنا دین چننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ سے کوئی کچھ بھی بول دے، آپ کو اپنا دین چننا ہے، کہ آپ اپنا دین چنیں، اس کو ترجیح دیں، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ دیکھ لے کہ کون سچا ہے۔ ہمارے اسکول اور کالجز میں ایگزامز ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان پرکھ لے کہ کون بہتر ہے۔ یعنی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایکسل کرتے ہیں دوسروں کو، اور پھر ان کے مارکس اکارڈنگلی جج کیے جاتے ہیں، پھر ان کو پوزیشنز اور رینکنگز ملتی ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کون بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون بہترین ہے، کون بہترین عمل کرے۔ اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ کو علم نہیں، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ دنیا، یہ ٹرائل اور یہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہماری سچائی جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پروف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائے گا، اور کتنے سچے، کتنے کھرے، کتنے ثابت قدم ہیں ہم، یہ ہمیں پروف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کوئی گناہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو رک جائیں گے، پھر معافی مانگیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ دہرانے سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی اللہ کے حقوق کی۔ اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق میں کمی پیشی کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تینوں چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کہ رک جائے، معافی مانگے دل میں شرمندگی محسوس کر کے، اور تیسرا اس کو دوبارہ نہیں کرے۔ لیکن ایک چوتھی اسپیشل کنڈیشن، وہ کیا ہوگی؟ کہ وہ جا کر اس شخص سے معافی مانگے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے اس شخص کی پراپرٹی لے لی ہے ناحق طریقے سے، یا اس شخص کی غیبت کی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ جا کر اس سے معافی مانگے، پھر وہ جا کر اس کا حق اس کو ادا کرے، اس کی پراپرٹی اس کو واپس کر دے۔ یہ معاملے لوگوں کو بہت، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملے بہت معمولی ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اور یہ پراپرٹی، میں کوئی ایسی پراپرٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، یعنی جو لوگوں کے لینڈز ہوتے ہیں اور بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ تو بے شک ہیں، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ چھوٹی چیزیں بھی جو ہم بنا پوچھے لے لیتے ہیں لوگوں کی، یہ بھی اس کی پراپرٹی ہے۔ پراپرٹی وہ ہر چیز ہے جو انسان اون کرتا ہے، چاہے وہ اس کی ایک پینسل ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بٹوارا ہوتا ہے، یعنی جب انسان گزر جاتا ہے اور اس کی وصیت لکھ کر وہ جو گیا ہوتا ہے اور اس کا سامان سب دیکھا جاتا ہے، تو اس کی اگر ایک اینک، یعنی اس کی جو چشمے ہوں گے وہ تک دیے جائیں گے،
وہ تک اس کے انہیریٹنس میں کاؤنٹ کیا جائے گا. آپ سوچیے, وہ تک اس کی پراپرٹی ہے. تو آپ یہ مت سوچیے کہ اگر آپ کسی کی چیز بنا پوچھے لے رہے ہیں, گھر والوں کی, اور پھر اس شخص کو پتا نہیں ہے اور آپ نے لے لی, یوز کر لی, اور پھر یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تو کیا ہوا, یہ تو میری بہن کی تھی, بھائی کی تھی, یا کزن کی تھی. نہیں, وہ چیز اس کی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس شخص کو ایٹ لیسٹ انفارم کرنا ہے, پرمیشن لینی ہے. آپ کسی کی بھی چیز یوں ہی نہیں اٹھا سکتے. سمجھ آئی بات؟ کی پہلی بات تو یہ کہ جو بڑی بڑی پراپرٹیز ہوتی ہیں لوگ اس میں یعنی ضبط کر لیتے ہیں ناحق طریقے سے. اور دوسری یہ چیز, یہ چھوٹی چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں. اسی لیے ہمارے لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے, ہم ہر چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم کب جانیں گے؟ جب ہم دین سیکھیں گے, تب ہمیں یہ اندازہ لگے گا کہ نہیں, یہ ساری چیزیں بھی گناہ ہے. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں, یہ ہم غلط کر رہے تھے, یہ سب چیز جو ہم معمولی سمجھتے تھے وہ بھی گناہ ہے. آپ سوچئے. تو ہمیں, اگر ہم کسی بندے کے حقوق میں کمی کرتے ہیں, اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں, تو کیا ہوگا پھر؟ ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اگر آپ نے برائی کی ہے اور اس شخص کو اس بارے میں خبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات بول دی, یہ بہت ایک لوگوں میں عادت ہوتی ہے گوسپنگ کی, کہ ایسی چیزیں کرنا یا ایسی چیزیں بولنا جو ان سے کوئی کنسرن نہیں رکھتی, لیکن وہ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے اور یہ عادت بن جاتی ہے. اور اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی بھی عادت ویسی ہی ہو جائے گی کہ وہ چیز, وہ انسان آپ سے کوئی کنسرن نہیں رکھتا ہے, لیکن آپ کو ان کے بارے میں بات کرنا ہے, ان کے بارے میں چیزیں بولنی ہیں, اپنے اوپینینز دینے ہیں. یہ ساری چیزیں گوسپنگ ہیں. کیونکہ اگر ہم پازیٹیو اوپینین دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نیگیٹو اوپینینز دے رہے ہیں, ہم کچھ ایسا بول رہے ہیں کہ وہ شخص سن لے تو پھر اسے وہ چیز پسند نہیں آئے گی, تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, دوسروں سے مشورہ لیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کو ساری چیزیں بتانی ہیں, اور پھر اس میں ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو وہ شخص کو شاید وہ سن لے تو پسند نہیں آئے گی, لیکن آپ کے لیے مشورہ لینا ضروری ہے. آپ کو, آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو مشورے کی ضرورت ہے, آپ کو اب کسی تھرڈ پرسن کو بتانا ہوگا یہ چیز, تو آپ اس شخص کا نام نہیں لیں گے اور پھر بتائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے جسے آپ کو ڈسکس کرنا ہے کسی اور سے, اور دیکھیے یہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی یعنی جو دینی عالم ہو, جو دین کی نالج رکھے, یا آپ کا جو قریبی ہو, جو اچھا ہو, جو آپ کا بھلا سوچے, انہی لوگوں سے یہ چیزیں ڈسکس کی جائے. کیونکہ اگر آپ ایسے شخص سے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے جس کے دل میں آپ کے لیے حسد ہے, تو پھر ہو سکتا ہے وہ باہری طور پر آپ کو وہ سپورٹ اور وہ یعنی سمپتھیز دکھائے گا, لیکن دل ہی دل میں کیا ہوگا, وہ خوش ہوگا. تو یہ چیزیں ہم تھوڑی دھیان رکھ کر کریں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے صرف اور صرف کس لیے کہ ہمیں ایڈوائس چاہیے, ہمیں مشورہ چاہیے, تو ہم وہ شخص کا نام نہیں لیں گے, اور پھر ہم کیا کریں گے, ہم ہماری ایڈوائس لیں گے. کیونکہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے یہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے, گوسپ کرنا گناہ ہے, ہمیں سب پتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم نادانی میں یعنی وہ وقت میں کیا کرتے ہیں, ہم بھول کر وہ گناہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں معافی مانگنا ہے اور اس کو فالو اپ کرنا ہے ایک گڈ ڈیڈ کے ساتھ.
کہ ہم کیا کریں اگر ہم نے ایسی چیز کی ہے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ غیبت ہو، گوسپنگ ہو، یا جھگڑا ہو، کہ اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو ہم، یعنی جھگڑا ہوگا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جا کے معافی تو مانگنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں گے، ایک اچھا عمل کریں گے۔ اور اگر وہ شخص کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی تھی تو پھر آپ کو اس سے معافی مانگنا پڑے گا، اور اگر نہیں پتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ لیکن اگر اس شخص کو پتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس شخص سے جا کر معافی مانگنی ہے، اور پھر دوبارہ وہ چیز نہیں دہرانی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کے پیسے لیے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، وہ پیسہ، وہ مال لوٹانا ہے۔ آپ سوچئے آپ کے لیے یہاں وہ لوٹانا آسان ہے، وہاں آپ کیسے لوٹائیں گے، وہاں کیسے لوٹانا ہوگا، اعمال سے، کو اعمال دینے ہوں گے اپنے، وہاں کا لوٹانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو جتنے آپ کے اعمال ہوں گے، یعنی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اعمال کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اعمال کتنے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر کچھ معاملے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں وہ دنیا میں ہی سلجھا لیے جائیں۔ اور ضروری ہے کہ ہم ہر گناہ سے معافی مانگے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مومنو تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں، تاکہ ہم کیا کریں، ہم فلاح پالیں، ہم سکسیسفل ہو جائیں۔ کیونکہ ہم اگر اللہ سے استغفار کریں گے یعنی معافی مانگیں گے تو پہلی تو یہ چیز، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بار بار اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم یہ ایکنالج کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہم نے غلط کیا ہے، جو بھی ہم نے کیا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کا احساس لے کر اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے گا، اور معاف تو کرے گا، اس کے ساتھ وہ کیا دے گا، سکسیس۔ اور یہ جو سکسیس ہے یہ صرف دنیاوی نہیں ہے، یہ آخرت کی بھی ہے، کیونکہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کا حساب کتاب اس سے نہیں پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کب کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی، تو آپ کیا کریں گے، آپ معافی مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، استغفار میں بہت زیادہ، یعنی یہ جو استغفار ہے اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک مینز ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کا۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بہت، یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت وقت لگ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ استغفار میں، یعنی آپ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ پھر یہ حکم ہے کہ کیا کریں، کہ ہم ہمارے رب سے کیا کریں، معافی مانگے، توبہ کریں، اور
انشاءاللہ جب اللہ توبہ قبول کرے گا تو پھر اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ راستے بھی بنائے گا. دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں حدیث سے یہ پتا ہے کہ اس کے دل پر کیا ہوتا ہے کہ یہ کالا نقطہ آتا ہے. پھر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سیاہ، وہ کالا نقطہ، وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. پھر اس پر کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی، اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نصیحتیں، یہ علم، یہ دین، یہ فائدہ دے تو آپ معافی مانگیں گے اور جتنے بھی گناہ ہیں کیا کریں گے؟ اسے چھوڑ دیں گے، چھوڑنے کی کوشش کریں گے. اگر دیکھیے ہر شخص میں، یعنی جو یہ نفس ہے، یہ نفس کی کمزوری ہے ہر شخص میں، اور ہر شخص میں دیکھنا یہ کمزوری جو ہے وہ الگ الگ ہے، مختلف ہے. کسی کو یعنی کوئی کبیرہ گناہ میں انوالوڈ ہے، کوئی چھوٹے گناہوں میں انوالوڈ ہے، اور اگر کوئی یہ دونوں گناہ میں انوالوڈ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو پھر ہمیں جو ہماری یہ نفس کی کمزوری ہے کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے، کیا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ ہم 3 گھنٹے ٹیلی ویژن کے آگے بتا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. کیا ہم گھنٹوں، یعنی ہمارا یہ ڈیلی کا روٹین ہو گیا ہے کہ ہم گھروں پر جائیں، وہاں پر بیٹھیں اور وہاں چائے ناشتہ ہو اور پھر دنیا بھر کی باتیں ہوں جس میں سے زیادہ تر باتیں کیا ہوں؟ فضول ہوں. زیادہ تر باتیں کیا ہوں؟ فضول ہوں. ہمیں یہ چیک رکھنا ہے. میں کسی کے ساتھ کہیں گئی تھی اور وہاں پر یعنی اس مجلس میں باتیں ہو رہی تھی، اور یعنی وہ باتیں ایسی تھیں کہ جیسے صرف یعنی ایک آنسر اور کویسچن سیشن کیسا ہوتا ہے وہ ویسی تھی. آنسر اور کویسچن، یعنی تم ہم زندگی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب وہاں سے میں نکلی تو میں نے اس شخص سے کہا کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہماری ساری باتیں یعنی لوگوں کو بتائیں. اس شخص کا جواب تھا تو پھر ہم کریں کیا؟ ہم جا رہے ہیں یعنی مجلسوں میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو ہم باتیں کریں گے. کیا ہماری زندگیوں میں صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں؟ کیا اور اچھی باتیں نہیں ہیں؟ کیا دین کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کیا جائے؟ کتنی چیزیں تو دنیاوی بھی فائدے مند ہیں، سائنس میں چیزیں، ٹیکنالوجی میں چیزیں. کیا یہ پنچایتیں کرنا، کیا یہ گوسپ کرنا ہی ہماری زندگیوں میں رہ گیا ہے؟ کیا اور چیزیں نہیں ہیں کہ انسان بیٹھ کر ان کے بارے میں ڈسکس کریں؟ دنیاوی بھی چیزیں کتنی ہیں. اب اگر آپ گوگل کریں گے، یوٹیوب کریں گے، کتنے ویڈیوز ہیلتھ پر ہیں، کتنے ویڈیوز ٹیکنالوجی پر ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف زندگی میں پنچایتیں اور یہ گوسپس ہیں. بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انفارم کر سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کے بھائی کا حق مارے، یعنی اس کے بھائی کے ساتھ غلط کرے، وتھ ریگارڈ یعنی اس کے عزت کو لے کر یا کچھ بھی، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے معافی مانگ لے. اور کیونکہ جس دن یعنی کوئی دینار اور نہ درہم ہوگا، پر کیا ہوں گی؟ اس کے اچھی اعمال، یعنی اس کے اچھے اعمال ہوں گے، اس کی گڈ ڈیڈز ہوں گی، پھر وہ اس سے لے لی جائیں گی اور پھر کیا جائے گا؟ حساب کتاب ایک کیا جائے گا. یعنی اس کی اچھی نیکی لے کر اس شخص کو دے دی جائے گی جس کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا. آپ سوچئے، کیا آپ چاہیں گے آپ کی اچھی نیکیاں کسی اور کو ملے؟
کوئی یہ شخص نہیں چاہے گا. لیکن جب ہم وہ چیز کرتے ہیں، جب ہم وہ چیز میں ہوتے ہیں، جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں، ہم بیک بائٹ کرتے ہیں، ہم گوسپ کرتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں جھوٹ باتیں پھیلاتے ہیں. اور دیکھیے یہ رومرز جو ہیں، جب تک آپ اسے ویریفائی نہیں کریں وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، چاہے کہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے کان تک کوئی بات آئے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھی ہو، تو پھر وہ آپ کے لیے جھوٹ ہی ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ رومرز جو ہیں یہ بہت بڑا بہتان بن سکتی ہیں. سلینڈر جسے کہتے ہیں ہم، جو چیز نہیں ہوئی ہو اور اسے بڑھا کر بتانا کہ وہ چیز ایسے ایسے ہوئی تھی. ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی گول ہے، ہمیں ایک ہی چیز زندگی میں لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہی چیز کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں کھانا بنانا ہے، ہمارے بچوں کو دیکھنا ہے، اور پھر جو فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس فری ٹائم میں ہم یہ چیز کریں گے. نہیں، اگر ہم ہمارے گولز ایکسپینڈ کریں گے، اگر ہم دیکھیں گے کہ لائف میں ہم اور بھی کیا کر سکتے ہیں. دوسری چیزیں میں نے پہلے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ایک مسلمان عورت گھر بیٹھ کر بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے، نہ کہ ہم بیٹھ کر یہ ساری چیزوں میں ہماری انرجی، ہمارا ٹائم، ہماری یعنی جو ہماری انٹیلیجنس ہے یہ سب چیزوں میں ڈالیں. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی. یہ سارے جو زندگی کے مسئلے وہ چلتے رہیں گے، لیکن ان کو ہمیں ہمارا سینٹر پوائنٹ نہیں بنانا ہے. کیونکہ اگر ہمارا سینٹر پوائنٹ وہ بنتا ہے تو وہ ہمیں کنزیوم کر لے گا پوری طریقے سے. ہمیں ہمارا گول شفٹ کرنا ہے. ہر گھر ہے، ہر گھر پر کیا ہوتے ہیں، بہت مسئلے ہوتے ہیں، فیملیز میں، فرینڈز میں، دور کے ریلیٹیوز میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسا اللہ نے کہا ہے، ہر چیز کس کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. ہر چیز اللہ کے لیے. آپ اللہ کے لیے کریں گے اور اجر کون دے گا آپ کو؟ اللہ ہی دے گا. سامنے والے سے آپ کو امید رکھنا، ایکسپیکٹ کرنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی کسی اور کو نہ ملے تو اس کا حق نہ ماریں، اس کے بارے میں بری باتیں نہ پھیلائیں. پھر اگر یہ شخص کی، جس نے غیبت کی ہے، جس نے کسی کی یعنی کسی کو بے عزت کیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈیڈ نہیں بچے گی، اچھے عمل نہیں بچیں گے، تو پھر اس کے یعنی کس کے، جس کی اس نے برائی کی ہوگی، جس کی بے عزتی کی ہوگی، اس کی یعنی اس کی برائی یعنی اس کے جو بیڈ ڈیڈز ہوں گے وہ لے کر اس شخص کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے، اس شخص کے نام عمل میں ڈال دیے جائیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، یہ غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے اللہ سے. ہمیں وہ بیٹر گولز چننے ہیں. کیونکہ اگر کچھ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کوئی کیور نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں، پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں. جیسے یہ گوسپ ہے، اگر کوئی شخص بیٹھ جائے ایسی محفلوں میں، وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنی زندگی بھر اگر اس شخص نے گوسپ نہیں کی ہوگی تو بھی وہ شخص وہ گوسپ کرے گا، وہ برائیاں کرے گا. تو ان چیزوں کا کیور نہیں ہے اگر دیکھا جائے، لیکن پریونٹیو میجرز ہیں کہ ہم ہمارے گولز، ہماری جو عادتیں ہیں، ہماری جو لائف ہے، اس کو اس طریقے سے سیٹ کرے کہ یہ چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہ بچے. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ایسے اسے پریونٹ کر سکتے ہیں. ہمارے گروپس ہم چیک کریں کہ ہمارے گروپس کیسے ہیں، کیا ہم ایسے گروپس میں ہر بار جا کر بیٹھ رہے ہیں جہاں پر یہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں اور لوگ بہت آسانی سے کرتے ہیں یہ سب چیزیں، انہیں لگتا بھی نہیں یہ غلط ہے. تو پھر یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے ان پر کہ اگر انہیں گناہ نہیں لگ رہا ہے. آپ سوچئے تو پھر اللہ نے رحمت چھین لیا ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو اللہ کی رحمت ہے آپ پر. کیونکہ یہ رحمت جو ہے وہ آپ کو کہاں لے جائے گی، توبہ تک.
اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. اگر آپ معافی مانگیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اسے قبول کرے گا. تو آپ سوچئے اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، کہ اللہ نے ہمیں، یعنی ہم نے غلطی کی، نادانی میں کی، اور پھر اللہ نے ہمیں، جب ہم نے معافی مانگی تب اللہ نے اسے قبول بھی کی. اور معافی بھی کس سے قبول ہوتی ہے؟ جو نادانی میں کرے، اور پھر اسے احساس ہو اور پھر وہ معافی مانگ لے. اس سے نہیں جو مرتے دم تک اسے روک کر رکھے یا ٹال دے کہ میں معافی کیا کروں گا، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، میری نماز قضا ہو رہی، میں بعد میں پڑھ لوں گا. یہ ساری چیزیں، یہ یہ بعد کبھی نہیں آتا ہے. مجھے قرآن سیکھنا ہے، میں بعد میں سیکھ لوں گا. مجھے قرآن تجوید سے پڑھنا ہے، نہیں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تب میں یہ چیز سیکھ لوں گی. پھر بچے بڑے ہو گئے، نہیں اب مجھے ان کی پڑھائی دیکھنی ہے، جب وہ پڑھ لکھ جائیں تب میں یہ چیز سیکھوں گی. نہیں ابھی میرے بچوں کی شادی ہے، جب وہ شادی کر کے سیٹل ہو جائے تب میں یہ چیز سیکھوں گی. وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، آپ کو ابھی شروع کرنا ہے. آپ کو اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ سے کرنی ہے، وہ آپ کو ابھی کرنی ہے. یعنی یہ دین کی باتیں، دین کی جتنی بھی نالج ہے، پلیٹ فارمز ڈفرینٹ ہوں گے. آپ یہ یاد رکھنا، آج آپ یہاں کلاس میں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی پلیٹ فارم آپ کو ہمیشہ دین سکھائے. اللہ یا یہ اس جگہ کو، یعنی الحمدللہ کلاسز کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے ہر سٹیپ پر چیلنج ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کبھی ٹائمنگز میچ نہیں ہوں گے، لیکن آپ دین نہیں چھوڑنا. دین، آپ کو دین سیکھنا ہے. کس سے سیکھنا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جب تک آپ صحیح دین سیکھ رہے ہیں. اگر آپ صحیح دین سیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے سب سے بہترین بات ہے. کون سے پلیٹ فارم سے سیکھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ جو آپ نے شروع کیا ہے اسے کنٹینیو رکھنا ہے. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے، یعنی اگر آپ نے یہ بہت انیشیل سٹیجز پر ہیں آپ دین حاصل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے آپ بہت، یعنی یہ جو دین ہے یہ واسٹ ہے، یہ ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو صحیح دین سیکھنا ہے ہمیشہ، اور سیکھے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اب ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم مکمل کر دیں گے کلاس. جی، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے؟ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب بہت زیادہ اسلام کو سپورٹ مل گیا. اور ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا. تو یعنی یہ دو مضبوط بازو بن گئے تھے اسلام کے، کہ اب وہ لوگ اپنے دین کو، اسلام کو لوگوں کے آگے پبلکلی شو کر سکتے تھے، کیونکہ پہلے وہ لوگ چھپ کر دین پریکٹس کر رہے تھے. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب انہوں نے شہادت لی اور اپنا دین جا کر لوگوں کو بتایا، تب کیا ہوا؟ لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ لوگوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا. آپ سوچئے، یعنی ان کی بریوری دیکھیے. آج ہم صرف لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر سے ہم حجاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں صرف یہی ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہاں پر ان کی جان پر بنائی تھی. آپ سوچئے، لوگ لڑنے کے لیے، لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے.
تو یہ جو بریوری ہے بے شک یہ اللہ کی طرف سے بے شک، لیکن یہ خود یعنی انہوں نے خود بھی تو یہ انیشیٹو لیا تھا کہ وہ یہ کریں گے، یہ اتنی ہمت اور بہادری دکھائی تبھی تو اللہ کی مدد آئی. آپ سوچئے بدر کی لڑائی میں کتنے تھے وہ لوگ، 315 316 اور ہزاروں کا لشکر سامنے، لیکن پھر بھی اللہ نے مدد کی ان لوگوں کی. تو اگر مسلمان یہ ٹھان لے کہ مجھے اگر کوئی چیز کرنی ہے میرے دین میں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ چیز کروں گا، میں یہ چیز نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی بہترین نکلتا ہے. میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک اسکالر کے بارے میں، وہ بتا رہے تھے کہ جمعہ کا وقت تھا اور وہ کوئی یعنی امریکن کنٹری میں تھے، کام کر رہے تھے اور ان کو جمعہ پڑھنی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے باس سے کہا کہ مجھے بریک چاہیے، مجھے جمعہ نماز کے لیے جانا ہے. تو ان کے باس نے کہا کہ نہیں، یہ وقت تو بریک نہیں مل سکتا، آپ کو کام کرنا کنٹینیو رکھنا ہوگا یا تو پھر آپ کوئٹ کر دیجیے. اب انہوں نے کہا کہ جمعہ آپ جانتے ہیں جمعہ کی امپورٹنس بہت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جمعہ جانا بہت ضروری ہے، میں وہ کسی حالت میں نہیں چھوڑا. انہوں نے وہ جاب کوئٹ کی اور وہیں سے وہ نکل گئے اور مسجد گئے، جمعہ پڑھی، اللہ سے دعا کی. جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کو ان کا کوئی پہچان والا مل گیا، اور اس پہچان والے نے کہا کہ وہ کوئی ایک پیزا شاپ کھول رہے ہیں اور انہیں امپلائیز کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی ابھی اپنی جاب سے ریزگنیشن دیا ہے. تو جب انہوں نے بات کہی تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ میری جو یہ کمپنی ہے وہ جوائن کر لیجئے، یعنی جو سٹور ہے پیزا سٹور وہ جوائن کر لیجئے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سیلری کافی زیادہ تھی اس سے جو وہ وہاں کما رہے تھے، جو وہ جاب چھوڑ کر آئے تھے. تو آپ سوچئے کتنا ٹائم تھا، صرف یعنی گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے، سوچئے، اور اللہ کی مدد آ گئی. گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور اللہ کی مدد آ گئی. لیکن یہ فیصلہ لینا آپ سوچئے کتنا مشکل ہے، یہ فیصلہ لینا. انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے اپنا دین چنا. اور آپ سوچئے کتنے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، آپ سوچئے کتنی جگہوں پر لوگ بولتے. ابھی مجھے پچھلی بار کوئی بتا رہا تھا، میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ ان کی کوئی کزن وہ یعنی فرانس میں، آپ جانتے ہیں کہ یوروپین کنٹریز میں کتنا مشکل ہے حجاب کے ساتھ کام کرنا. تو کسی نے ان کی کزن کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایک جگہ ہے آپ جا کر انٹرویو دیجئے، وہاں پر زیادہ اچھی سیلری ہے، لیکن آپ حجاب کر کے مت جانا، کیونکہ اگر آپ حجاب کر کے جائیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ جاب نہ ملے. اب وہ گئی وہاں پر اور انہوں نے اپنا یعنی حجاب نکال کر انٹرویو دیا، اور سوچئے وہ جاب بھی ان کو نہیں ملی. یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اگر آپ کوئی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو یعنی یہ بے وقوفی ہے اور آپ کا نقصان ہے. پھر اس میں بھلے ہی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کو یعنی اپنے ریلیجن پر کمپرومائز کر کے جابز ملتی ہیں اور ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جگہ ملتی ہے اور پھر ان کو یعنی اچھی پوزیشن، اچھی انکم. لیکن یہ سوچئے وہ بہت وقتی طور کے لیے ہے، بہت وقتی، اتنا چھوٹا وہ وقت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگائیں گے، اور وہ ہر ایک شخص کا لائف سپین ختم ہو جائے گا. وہ اتنا چھوٹا وقت ہے. تو اپنی آخرت کی زندگی اس چھوٹے وقت سے ٹریڈ کرنا، یہ جو بارگین ہے یہ پورا کا پورا لاس میں ہے، بالکل لاس میں ہے. ایک عقل مند شخص ایسا کبھی نہیں کرے گا. اولو الالباب جو عقل رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ اولو الالباب جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ عمران کی آخری آیتوں میں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، ان کے بازوؤں کی طرف، یعنی بیٹھے ہوئے ان کی بازوؤں کی طرف لیٹے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے اولو الالباب، عقل رکھنے والے لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو بہت زیادہ میتھس میں ایکسپرٹ ہو، جو بہت زیادہ یعنی جس کا اکیڈمک رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہو، یعنی جو ہر چیز کی نالج رکھتا ہو، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ارتھ کی، جغرافی کی، ہر چیز کی. یہ عقل مند شخص نہیں ہے کہ اسے ہر چیز پتا ہے فائنانس کے بارے میں، اسے اسٹاک مارکیٹ کیسا آپریٹ کرتے ہیں اور کیسے کیا ہوتا ہے، دنیا کی دیگر جتنی نالج ہے سب ہے. لیکن اگر اسے یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا بنانے والا اللہ ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. کیونکہ عقل رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو ہر چیز دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ناحق نہیں بنایا ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ رکھی ہے، اور صرف کتنی بار وہ وجہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ سورہ عمران کی آخری آیتیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو. اگر آپ کو اولو الالباب میں شامل ہونا ہے، یعنی جو عقل حکمت رکھنے والے لوگ، آپ یاد رکھیے کہ یہ حکمت رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہے، جو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں کہ انہیں دین کو ترجیح دینی ہے، انہیں دین کو امپورٹنس دینی ہے اوور دنیا. اگر ان کی دنیا بیچ میں آ رہی ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ چیز کو انہیں چھوڑنا ہے، اور اگر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ عقل مند لوگ ہیں. آپ سوچیں گے کتنی چیزیں ہم نہیں جانتے، کتنی ٹیکنالوجی، کتنے یعنی لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر، یہ کتنی چیزیں کیسے آپریٹ ہوتی ہیں، کتنی یعنی مجھے بھی کتنی چیزیں نہیں پتا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہم اتنے نادان، اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں یہ جو چھوٹی بیسک چیزیں وہ نہیں آتی. لیکن نہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے بڑی ہماری دولت ہے، تو ہم سب سے بڑے عقل مند لوگ ہیں. انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، میں مکمل کروں گی. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ ضرور پوچھئے. جی سسٹرز، آپ لوگوں کے کوئی سوال؟ آپ لوگ انمیوٹ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو. الحمدللہ سب تو سمجھ میں آ گیا باجی. جی انشاءاللہ میں کلاس پھر اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. جی الحمدللہ.